السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لوکل ای کامرس میں ہم سورسنگ کس طرح کریں گے، کہ کس طرح ہم پروڈکٹ پاکستان میں سورس کریں گے، کیا کرائٹیریا ہوگا، کس طرح سورسنگ کریں گے، کہاں سے سورسنگ کریں گے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کہاں کہاں سے جو ہے سورسنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا سورسنگ ٹپس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے سورسنگ کرنی ہے تب آپ نے کون سے ٹپس جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کس طرح آپ نے جو ہے وہ سورسنگ کرنی ہے۔ تو سورسنگ کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جہاں پر رہتے تو آپ کا کوئی نیئرسٹ پلیس جہاں پر ہول سیل مارکیٹ ہو، اگر وہاں سے کرے تو وہ بہت ایزی ہوگا۔ جس طرح ہم پشاور میں رہتے ہیں تو پشاور میں کارخانوں مارکیٹ ہے، پیپل منڈی ہے، اس طرح جو ہے اور بھی ہول سیل ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ کو مطلب واچز ہول سیل میں چاہیے پشاور میں تو آپ جو ہے وہ خیبر بازار وزٹ کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں پر جو ہے وہ سستی سے سستی واچز مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی سخوانی بازار میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں مل جائے گی، کچن ریلیٹڈ پروڈکٹ آپ کو گوہاٹی بازار میں مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے جو یہ سب پروڈکٹ ہول سیل میں پشاور سے اٹھانی ہے تو کارخانوں مارکیٹ آپ کے لیے سب سے بیسٹ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں جو ہے ایک بات یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ کو اگر پروڈکٹ ہنٹنگ کا آئیڈیا بھی نہیں ہے تب آپ اس طرح کریں کہ ایک مرتبہ ہول سیل مارکیٹ وزٹ کریں، کارخانوں مارکیٹ، پیپل منڈی وزٹ کریں، آپ وہاں پر جو ہے آنکھوں دیکھا حال دیکھیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ وہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود آئیڈیا ہوگا کہ یہ پروڈکٹ چلنے والی پروڈکٹ ہے، یہ پروڈکٹ ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو وہاں پر پتہ لگے گا کہ کس طرح مطلب کس قسم کی پروڈکٹ پڑی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ سیشن دیکھ لے، وہ مطلب میتھڈ دیکھ لے، ایڈ لائبریری وغیرہ، یہ آپ ایک دفعہ دیکھیں تو آپ کو جو ہے پھر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کس قسم کی پروڈکٹ جو ہے لوگ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تب آپ جو ہے وہ سورسنگ کے لیے وزٹ کریں ہول سیل مارکیٹ، تب آپ کو وہاں سے جو ہے وہ آئیڈیا ہوگا کہ کون سی پروڈکٹ جو ہے آج کل ٹاپ ٹرینڈ میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورسنگ کا آسان طریقہ تو یہ کہ آپ جو ہے وہ آپ کے قریب کوئی ہول سیل مارکیٹ ہے تو وہاں پر وزٹ کریں، وہاں سے جو ہے آپ اپنے لیے پروڈکٹ سورس کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے افیکٹو طریقہ ہے کہ مطلب اس میں پھر آپ کو رسک بھی نہیں پڑے گا۔ اس میں آپ اگر ایک ہول سیلر کے ساتھ، لوکل جو ہول سیلر ہے آپ کے قریب مارکیٹ میں، تو اس کے ساتھ جب آپ مطلب ان سے بائنگ پرچیزنگ کریں گے نا تو وہ پھر آپ کو جو ہے وہ ادھار پہ بھی دے گا، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے ساتھ پہ پورا کھاتا چلائے گا، اور وہ آپ سے ریفنڈ اور ایکسچینج یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ جاری رکھے گا، ٹھیک ہے، جب آپ اس کے سے مطلب کنٹینیوسلی بائنگ کرو گے۔ مطلب فرض کرے آپ نے جو ہے وہ الیکٹرانکس چیزیں بائی کرنی ہے، آپ الیکٹرانکس مارکیٹ چلے جائے، ایک دکاندار سے مطلب آپ نے جو ہے ایک مرتبہ 100 to 200 پیسز خرید لی، مطلب پھر جب مطلب وہ آپ کو پہچان لے تو وہ آپ کے ساتھ خود بخود جو ہے وہ مطلب قرض بھی کرے گا، وہ آپ سے جو اگر آپ کو ریٹرنز وغیرہ آئیں گی خراب نکلیں گی تو وہ آپ سے ریفنڈ بھی لے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ریٹرن بھی کرے گا۔ تو یہ سب سے افیکٹو اور آسان طریقہ ہوگا، اور یہ آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا جب آپ لانگ ٹرم شاپیفائی میں کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یا دراز میں کام کرنا چاہتے تو یہ پھر آپ کے لیے بہت ہی مطلب آسان طریقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے اگر آپ نے پروڈکٹ سورس کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ فیس بک گروپ سے بھی اپنے لیے سورسنگ ایجنٹس ڈھونڈ سکتے، وہاں پر آپ کو مینوفیکچر بھی مل جائیں گی، بعض اوقات آپ کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی سپلائرز بھی مل جائیں گی، آپ کو ایجنٹس بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے یہ فیس بک گروپ سے بہت زیادہ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے، تو آپ نے یہاں پر آنا ہے، آپ نے لکھنا ہے یہاں پر دراز ہول سیل پروڈکٹ لے کے فرض کرے ہول سیلر کمیونٹی، صحیح شو، صحیح ہے، دراز ہول سیلر بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ہول سیلر کمیونٹی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں گروپس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دراز ہول سیلر، یہ دیکھیں یہ آ گیا، دراز آل پروڈکٹ بائی اینڈ سیلنگ گروپ، ٹھیک ہے۔ دراز پروڈکٹ ہنٹنگ، جب آپ اس میں آپ کو کوئی پروڈکٹ چاہیے تو آپ جب شیئر کرو گے نا تب لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ سر نیچے دراز پاکستان ہول سیل پروڈکٹ، ٹھیک ہے، یہ والا اوپن کرے، اس میں بہت بڑے بڑے گروپس جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ یہاں میں لکھتا ہوں دراز ہول سیل مارکیٹ بھی لکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ڈفرنٹ کی ورڈس ٹرائی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو آئیڈیا ضرور ہوگا
اور اس میں سے آپ کو جو ہے وہ اچھے اچھے گروپس ملیں گے جو ہول سیل پر پروڈکٹ پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فیصل آباد ہول سیل مارکیٹ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ فیس بک سے اچھی اچھی گروپس نکالنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ جو ہے فرض کرے ایک پروڈکٹ کا نام لکھے، میں فرض کرے پروڈکٹ کا نام لکھتا ہوں M10 ایئر بڈ ہول سیل۔ بیسٹ ایئر بڈ بلوٹوتھ، یہ دیکھیں آ گیا۔ فون ایسیسریز چائنا مارکیٹ، تو آپ کو یہاں پر جو ہے یہ تو خیر چائنا میں یا نہیں، پاکستان میں ہم دیکھیں گے۔ میں یہاں پر جو ہے لکھتا ہوں ہول سیل۔ ہول سیلر مینوفیکچر، یہ والا گروپ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پروڈکٹ کے نیم پر پروڈکٹ ڈھونڈنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے۔ میں یہاں پر جو ہے وہ یہ تھوڑا چینج کرتا ہوں، ہول سیلر، یہ ہول سیلر کراچی آ گیا، ہول سیلر فور 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 گروپ پر آتا ہوں، ایل ای ڈی لائٹ مینوفیکچرر اینڈ ہول سیلر، یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو جو ہے جو لیمپس وغیرہ ہیں وہاں کے یہاں کے مینوفیکچر مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو یہ دیکھیں ایل ای ڈی لیمپس ہول سیل مارکیٹ، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ وہ ہم ان لوگوں پر کس طرح ٹرسٹ کریں گے، تو یہ آپ نے جو ہے ان کو 100% پیمنٹ ایڈوانس نہیں دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک پوسٹ لگاتے ہو کہ مجھے مطلب مائکرو فون چاہیے، مجھے ایئر بڈس چاہیے، یہ چاہیے، تو آپ اس کے ساتھ تقریباً 100-200 لوگ رابطہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑے گروپس ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ ایکٹیو بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ رابطہ کرتے ہیں تو آپ نے سبھی کو یہی بتانا ہے کہ میں نے کیش آن ڈیلیوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب مجھے پروڈکٹ ریسیو ہوگا تب میں نے پیمنٹ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو مطلب 100-200 پیسز وہ بلٹی کرے تب آپ وہ چیک کرے، وہ دے کے ایک ایک بائی چیکنگ تو آپ نہیں کر سکتے خیر، لیکن آپ جو ہے وہ دیکھے کہ ہاں اس نے ایئر بڈز بھیجے مجھے، تو وہ کاؤنٹ کرے، وہ تسلی کرے، پھر اس کو جو ہے ڈیلیوری والے کو پیسے دے دے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ یا تو 100% پیمنٹ کیش آن ڈیلیوری کرنی ہے، یا جو ہے اس کو 30% دینا ہے باقی، لیکن جب وہ بندہ نیو ہے اور آپ دونوں کا ڈیل نیو ہے تو 100% پیمنٹ ایڈوانس ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے خود جو ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے کسی پروڈکٹ کے لیے، تو وہ سب کو میں ایک ہی بات بولتا ہوں، کیش آن ڈیلیوری، اور وہ لوگ مان ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس کیش آن ڈیلیوری میں وہ زیادہ تر آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ شپنگ کی پیمنٹ دینی ہے، تو شپنگ کی پیمنٹ اتنی نہیں آئے گی۔ جب آپ ایک چیز 200-300 پیسز لیتے تو مطلب آپ پر شپنگ جو ہے زیادہ سے زیادہ آئے گی 800 سے لے کر 1200 تک، جو میں نے منگوائی تھی چیز، ٹھیک ہے۔ تو اس پر اتنی آنی تھی، تو شپنگ سے پھر نہ ڈرے۔ اور کیش آن ڈیلیوری میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو پوری سیکیورٹی ہوتی ہے، آپ مطلب اس سے پھر ڈرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو ہے کہ آپ نے پروڈکٹ سورس کرنی ہے دراز سے۔ آپ دراز سے بھی ابھی زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ دراز سے کس طرح، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دراز سے آپ نے کس طرح جو ہے وہ
सोर्सिंग करनी है, ठीक है। इन ग्रुप में आपने ऐड होना है और उन पर जो है वो जब जो प्रोडक्ट आपको फिर चाहिए होगा आपने उसकी पोस्ट लगानी है। ये देखिए इसने भी लगाई है कस्टमाइज नेम पेंडेड RS 1500, ठीक है। तो ये सेल कर रहा है। बहुत से लोग यहाँ पर जो है वो पोस्ट लगा रहे हैं कि ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये देखिए RS 1870 ओनली होम डिलीवरी। जब आप इनसे होल सेल में मांगेंगे तो इनकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर जो है वो रिटेल प्राइसेस आपको बताएंगे। मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए होल सेल प्राइस में। देखिए इसने भी पोस्ट किए कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है होल सेल में चाहिए। 7 इस पर कमेंट्स आए हैं, ठीक है। ये कह रहे अवेलेबल। तो इसी तरीके से आपने भी जो काम करना है, ठीक है। तो ये इसको मेरे ख्याल में ये प्रोडक्ट चाहिए। तो बस जिस कुछ लोग इसमें बेच रहे, कुछ लोग इसमें ख़रीद रहे, तो बस आपने इससे डरना नहीं है कि मैं ये फेसबुक के हमें कोई हमारे पास हमारे साथ धोखा ना करे। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि आपने कैश ऑन डिलीवरी करना है। बस ये जहन में रखे कि हमने 100% कैश ऑन डिलीवरी करना है। जो बंदा आपको कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस नहीं दे रहा है आप उनसे जो है एक चीज़ भी बाय ना करे, उसको स्किप करे, दूसरा बंदा ढूंढे, ठीक है। यहाँ पर आपको हज़ारों बंदे मिलेंगे। अभी फ़र्ज़ करें मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ M10 एयरबड। यहाँ पर भी लिख लूँगा, यानी मैं लिख लूँगा लैम्प, ठीक है। ऑफिस लैम्प। यहाँ पर जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ जाएंगे। अभी यहाँ पर जो है ये रिटेल बैठे, रिटेल में ये सब लोग बैठे हैं, ठीक है। ये सब लोग जो है यहाँ पर रिटेल में बैठे, लेकिन आपने इनके साथ रब्ता करना है, ठीक है। इस तरह नहीं है कि बस आप कहो कि ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल में बेचते हैं, नहीं। यहाँ पर जो है बड़े बड़े मैन्युफैक्चर, बड़े बड़े होलसेलर बैठे होते हैं, ठीक है। जब आप उनसे 50-100 पीसेस लेना चाहते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट कम देगा। फ़र्ज़ करें ये प्रोडक्ट मैंने लेनी है, ठीक है। अभी इसने 826 प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड किए। इसने 269 नहीं, इसने ज़्यादा सोल्ड की 826। इस पर सिर्फ रिव्यूज़ आई है, ठीक है। तो ये रिव्यूज़ काउंट है। अभी मैं चाहता हूँ इस आपने इसकी लिस्टिंग ओपन करनी है। जब आप इस पर इसकी लिस्टिंग ओपन करें तब आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चैट का। तो आपने इस सेलर के साथ चैट करनी है, ठीक है। इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, मैसेज करनी है, फिर इसके साथ आगे कम्युनिकेशन मतलब जारी रखनी है, ठीक है। तो ये लोग ज़्यादातर आपके साथ धोखा नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने लिए इतना अच्छा स्टोर जो है चंद रुपए के लिए तबाह नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने आना यहाँ पर ये देखे ये मिस्टर ट्रेडर्स है, ठीक है। सोल्ड बाय मिस्टर ट्रेडर्स का नाम है। यहाँ पर इसका चैट है और आई एम श्योर कि इसका लोकल शॉप भी होगा, ठीक है। आपने जो है इसको लॉग इन करनी है। अभी मेरे पास लॉग इन नहीं है इस ब्राउज़र में, मैं दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने ये लॉग इन करना है दराज, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर चैट करना है। इसमें कोई मतलब वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। बस चैट में क्या करना है कि मुझे ये मतलब एक के साथ नहीं करनी है। जब ये प्रोडक्ट आपको यही सेम प्रोडक्ट चाहिए तो आपने कम से कम 10-12 सेलर्स के साथ रब्ता करें। उनमें से लाजमी आपको 5-6 होल सेलर मिलेंगे। फिर उनके साथ जो है प्राइसेस लाजमी आपने कम्युनिकेट करनी है। वो नेगोशिएशन भी करनी है जिसकी प्राइस पर कम और वो क्वालिटी भी देता है आपको, मतलब वो आपको कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस भी। अगर दराज में आप 30% 50% पेमेंट एडवांस भी दे दे तो फिर भी मसला नहीं आता है। लेकिन उन सेलर्स को जिनके रिव्यूज़ और रेटिंग अच्छे हो, जो मतलब पुराने सेलर्स हो, नए सेलर्स को आपने लाजमी कैश ऑन डिलीवरी करनी है, ठीक है। तो इसके साथ आपने रब्ता करना है। फिर जब ये आपको होलसेल के लिए मान जाए तो फिर आपने इसको फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है। ये लैम्प है, ऑफिस लैम्प से जो प्रोडक्ट भी आपको चाहिए दराज में अवेलेबल होता है, ठीक है। अभी मैं फ़र्ज़ करें दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर लिखता हूँ माइक्रोफोन। तो यहाँ पर मेरे पास माइक्रोफोन की जो है वो लिस्टिंग आ जाएंगी बहुत ज़्यादा। आप वो सेलर्स को ले जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है जिनके रिव्यू अच्छे हो, जिनके रिव्यू ज़्यादा हो, तो उनसे पता चलता है कि ये पुराना सेलर भी है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। तो आप उनके साथ जो है वो फिर रब्ता कर सकते हैं और उसके साथ आगे प्रोसीड भी कर सकते हैं। ये माइक्रोफोन आ गया। अभी इसमें आपको कौन सा मॉडल चाहिए वही वाला सेम एग्जैक्ट सेलर्स ओपन करें और उनके साथ जो है वो रब्ता करें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आ गए। जो भी आपको चाहिए फिर उनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम तरीके के दराज से हमने किस तरह सप्लायर ढूंढनी है, ठीक है। किस तरह हमने दराज से सोर्सिंग करनी है, एज अ सोर्सिंग दराज को किस तरह हमने यूज़ करना है। तो ये तरीका था कि किस तरह हमने सोर्सिंग करनी है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कराची से है तो कराची में बहुत बड़े बड़े होल सेलर बैठे।
اگر آپ پشاور میں تو پشاور میں کارخانوں مارکیٹ بہت بڑا ہول سیل مارکیٹ ہے، اس طرح پیپل منڈی بہت بڑا ہول سیل مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لاہور سے تو لاہور میں شالمی، اس طرح جو ہے راجہ بازار ہے، آئی تھنک کہ وہ پنڈی میں ہے، لیکن اس طرح بہت زیادہ بڑے بڑے سپلائر جو ہیں وہ آپ کو وہاں پر ملیں گے، اور آپ ان سے جو ہے جب آپ فزیکلی کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے تو آپ کو مطلب پرائسز بھی اچھی ملیں گی، آپ کو جو ہے وہ ہر دکان والے کا جو ہے وہ بیہیویئر پتہ چلے گا، آپ ان کے ساتھ بزنس پر آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار تھا۔ ابھی میں آپ کو سورسنگ ٹپ بتاتا ہوں، جب آپ سورسنگ کریں گے تو کن کن باتوں کا خیال رکھیں گے، اس کے ٹپس کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس پروڈکٹ کو سورس کرنا ہے جس پروڈکٹ کو آپ ٹیسٹ کریں، پھر اس کے بعد اس کی کوانٹٹی بلک میں آرڈر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایک پروڈکٹ پسند آ جائے اور بس آپ اس کو جو ہے وہ 100 200 پیسز آرڈر کریں اور پھر اس پر آرڈر نہ آئے، تو پھر وہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ میں کیوں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لوکل مارکیٹ سے جو ہے سورسنگ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فرض کرے ابھی کارخانوں مارکیٹ میں آپ کو جو ہے ایک پروڈکٹ پسند آ جائے، فرض کرے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک لیمپ پسند آ جائے، آپ نے اس دکان والے سے بات کی ہول سیل وغیرہ کی، تو آپ نے اس سے ایک سیمپل اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اس پر آپ نے یو جی سی بنا لیا اور اس کو ایڈورٹائز کر لیا، مطلب آپ کو 10 آرڈر آئے تو چلے جائے صبح وہاں سے جو ہے 10 پیسز اٹھا لے، ان کو پیسے دے دے، 10 پیسز اٹھا لے، کسٹمر کو شپ کرے، پھر ایڈ رن کرے، پھر جب آرڈر آ جائے تو پھر جائے وہاں سے لے۔ تو آپ کو اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے تو تب بھی آپ مطلب توڑے توڑے وہاں سے اٹھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے آپ کو پھر یہ مسئلہ نہیں آگے کہ آپ نے بلک میں اٹھائی ہے 200 300 پیسز، ابھی آپ کو آرڈر نہیں آ رہے، تو آپ جو ہے اس جھنجھٹ سے بھی آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جو ہے فردر آپ کے ساتھ پھر وہ قرض کا کاتا بھی چلائے گا، ٹھیک ہے، جب آپ ان سے زیادہ انوینٹری اٹھائیں گے اور ڈیلی کے اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے جو ہے سورسنگ کے لیے اگر ایک پروڈکٹ آپ کا ہٹ ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ میں نے ٹیسٹ کی اور یہ اچھی ہے، اس کے ریزلٹ بھی اچھے، تو آپ نے اس کی جو ہے وہ صرف اور صرف 50 یا 100 یونٹ، زیادہ یونٹس نہ اٹھائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سپلائر آپ کو جلدی ڈیلیوری کرتا ہے 2 3 دن میں، تو پھر 100 سے زیادہ تو بالکل نہ اٹھائے۔ ہاں اگر پروڈکٹ ہاٹ سیلنگ ہو اور ڈیلیوری اس کی لیٹ آتی ہے تو پھر آپ بے شک اس سے جو 100 پیسز سے زیادہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب سپلائر آپ کے قریب ہو اور جلدی ڈیلیوری کرتا ہے تو آپ 50 100 یونٹس کے ساتھ جایا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پھر مسئلہ نہیں ہوگا، انویسٹمنٹ کا بھی ایشو نہیں ہوگا، اور جو ہے زیادہ سٹاک رکھنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اور امپورٹنٹ بات، جب آپ کی ایک پروڈکٹ اچھی چل جائے، آپ نے ٹیسٹنگ کی اور وہ پروڈکٹ اچھی نکلے اور اس کی سیلز بھی اچھی اور اس میں آپ کو مارجن بھی اچھا ملے اور مطلب وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، تب آپ نے اس کو کسی کے ساتھ نہیں شیئر کرنا، نہ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ، نہ ہی سپلائر کے ساتھ، کہ جب سپلائر آپ سے پوچھے کہ آپ نے مطلب اتنی انوینٹری اٹھانی ہے کہاں پر سیل کرے، تو بس مطلب اس کو مطلب یہاں وہاں کی باتوں میں الجھائے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ لوگ جو ہے خود بھی مطلب اس پروڈکٹ میں آ جاتے ہیں، جب آپ اس کو 2000 میں بیچتے تو وہ مطلب وہ تو 1500 میں بھی بیچ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو تو فائدہ ہوگا، اس کا تو دکان ہے اپنا، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کمپٹیشن بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو ڈیلی 100 آرڈر آئیں گے، جب 2 3 سیلرز اور آ جائیں گے تو آپ کی سیلز آٹومیٹکلی ڈیوائڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، کچھ لوگ یہی بھی کہیں گے، وہ میں بھی مانتا ہوں کہ رزق بے شک اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہر بزنس کا ایک اصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بزنس، ہر مارکیٹنگ، ہر اسٹریٹجی، مطلب ہر کسی کا اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اصول ہوتا ہے، تو اس اصول پر جب آپ کام کریں گے تو آپ کا بزنس انشاءاللہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو یہ جو تھا سورسنگ کے ٹپس بھی تھے اور کس طرح سورسنگ کرنی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ جس کو پروڈکٹ ہنٹنگ کی ویڈیو چاہیے تو وہ اس سے پہلے والا لیکچر دیکھ سکتے ہیں اور پروڈکٹ کی ہنٹنگ پر جو ہے وہ پورا عبور حاصل کر سکتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو تب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ جلدی ملیں گے، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ میرا چینل بھی سبسکرائب کرے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔